بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو آئیڈیا کے پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ جنگ بدر 624 عیسوی میں لڑی گئی حق اور باطل کی فیصلہ کن جنگ، جس میں مسلمانوں کی قیادت حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کر رہے تھے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی کل تعداد 333 تھی۔ جنگ قادسیہ جنگ 636 عیسوی میں لڑی گئی۔ اس میں ساسانی سلطنت کی قسمت کا ستارہ غروب ہو گیا اور مسلمان دنیا کے سب سے بڑی طاقت بن کر ابھرے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عہد میراث کے ایک میدان قادسیہ میں لڑی گئی، جس میں مسلمانوں کی قیادت حضرت سید ابن ابی وقاص کر رہے تھے۔ اسی جنگ میں مسلمانوں کی کل تعداد 40,000 تھی۔ جنگ جرم و جنگی اور ملک سن 636 عیسوی میں لڑی گئی، جس میں مشرقی رومی سلطنت وزن تھی کا سب سے اہم صوبہ سوریہ، جو کہ آج کا شام اور فلسطین کا اردن اور لیبان پر مشتمل ہے، مسلمانوں کی جھولی میں اڑایا بھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قید میں اردن کے علاقے میں لڑی گئی۔ مسلمانوں کی قید حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے، جس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً 30,000 تھی۔ جنگ عین جالوت سن 1660 عیسوی میں مصر کے ممالکوں اور ایران کے لیے درمیان لڑی گئی۔ اس میں پچھلے 4 دہائیوں سے پوری اسلامک دنیا کو تباہ و برباد کر دینے والے وحشیوں منگولیوں کی پہلی بار شکست ہوئی۔ یہ ریلا فلسطین سے آگے نہ بڑھ سکا۔ مسلمانوں کی فوج کے سپہ سالار رکوع الدین 1 برس کے تھے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 20,000 تھی۔ جنگ ترین دوسری جنگ سن 112 عیسوی میں ہندوستان کے راجپوت راجوں میں غوری سلطنت کے درمیان لڑی گئی۔ اس جنگ میں مشرقی ہندوستان کی قسمت کا فیصلہ کر دیا گیا اور ہندوؤں کا بڑا راجا رائے بے پتھر مارا گیا۔ پتھر کی وجہ سے اس کا قتل کر دیا گیا اور مسلمانوں کی اگلی 6 صدیوں تک ہندوستان پر حکومت کی مسلم فوج کی قیادت فلان محمود غزنوی نے کی۔ مسلمانوں کی تعداد اس جنگ میں 80,000 تھی۔ جنگ وادی کا ایک بھیڑ جنگ وادیوں کا عیسوی میں لڑی گئی۔ پرتگال، جو اس وقت بدال کہلاتا ہے، سنگام سلطنت کا خاتمہ ہوا اور مسلمان نے 8 صدیوں تک تقوی حاصل کرنے کے مفن کے چراغ روشن کیا۔ پس کی نا اتفاقی کی وجہ سے آہستہ آہستہ عیسائیوں میں دوبارہ اس پر قبضہ کر لیا۔ مسلمانوں کی قیادت امیر طارق بن زیاد نے کی۔ اسی جنگ میں مسلمانوں کی تعداد صرف 12,000 تھی۔ جنگ ملاذ جدر جنگ ملازم حاسب 1031 عیسوی میں سراج کا اذان اور مشرقی روم میں سلطنت کے درمیان لڑی گئی۔ اس جنگ نے نہ صرف بعض دینیوں کی پچھلی 1 صدی سے عمل اسلام کی طرف بڑھتے ہوئے قدم روک دیے، بلکہ ترکیہ بھارت کی پہلی دفعہ مسلمانوں کی مستحق طور پر قبضہ ہو گیا۔ فتح کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ مسلمانوں کی سیادت سلطان اردان کے ہاتھ میں تھی، جو کہ رومیوں کا بادشاہ رومیوں جنگ میں قید ہوا۔ سلطان اعلیٰ ظفری سے اس کو آزاد کر دیا گیا۔ کسی جنگ میں مسلمانوں کی عطیت 20,000 تھی۔ جنگ نیکوپولیس نے جنگ سن 1935 عیسوی میں سلطان عثمانیہ اور یورپ کے متحد طاقتوروں کے درمیان لڑی گئی۔ اسے جنگ نے مشرقی یورپ کی قسمت کا مسلمانوں کا حق ادا کر دیا۔ اس کی آخری صلیبینی جنگ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے بعد یورپ میں مذہب کی بنیاد پر نہیں بلکہ قومیت کی بنیاد پر جنگیں لڑیں۔ عثمانیوں کی قیادت سلمان بایزید لنگم کے ہاتھ میں تھی اور مسلمانوں کی تعداد 20,000 سے زیادہ نہ تھی۔ جنگ کنواہا جنگ قواہ حسن 1527 عیسوی میں مغلیہ سلطنت اور ہندوستان کے راجپوت راجا رانا سنگرام کے درمیان ہوئی اور راجپوتوں کے تقریباً 3.5 صدیوں کے بعد ایک بار پھر سے مرکز ہند کی طرف بڑھتے قدم رک گئے۔ ہندوستان دفعہ پھر سے استحکام کی راہ پر چل پڑی۔ یتیمیوں کی قیادت ظہیر الدین بابر کے ہاتھ میں تھی اور تعداد تقریباً 30,000 تھی۔ جنگ حسین جنگ حسن 1188 عیسوی میں فلسطین کے مقام حسین میں لڑی گئی۔ تقریباً 88 برس میں مسلمانوں نے دوبارہ بیت المقدس پر قبضہ کر لیا
और सल्बीनियों की नस्ल और शाम की तरफ बढ़ते कदम को रोक दिए गए। मुसलमानों की क़यादत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैहि और इस जंग में मुसलमानों की तादाद 25,000 के दरमियान थी। सुनने में ये भी आता है कि पानी पर पानी बुद्ध के मुकाम पर लड़ी गई। जहाँ पर जिस जगह का नाम पानी पर पानी था वहाँ पर अफगानिस्तान से ये जो मुजाहिदीन की जंग लड़ी अहमद शाह अब्दाली हिंदुस्तान में मौजूद मराठियों के दरमियान लड़ी गई। इसमें फतह नसीब हुई और मराठियों के गुर्बतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। ये जंग जीत कर मुग़ल बादशाहों की इमदाद के लिए आए। फतह के बाद सारा हिंदुस्तान मुग़लों के हाथ में दे दिया गया और अपना वतन अफगानिस्तान लौट गए। इसके बाद हिंदुस्तान में मुग़ल बादशाहों को मुकम्मल तौर पर कब्ज़ा हो गया और मराठियों के बढ़ते हुए कदम हमेशा के लिए रोक दिए गए। नाज़रीन गिरामी, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दोस्तों में मेरी वीडियो को शेयर करिएगा और मुझे अच्छा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।